रोशनाई को मैंने बाहर छिड़का जहाँ भी मुझे लहू के रंग की झलक महसूस हुई। बाकी रोशनाई को मैंने अंदर से बाहर आने वाली नाली के धाने पर शीशी तोड़ के फैला दिया। छींटे हर तरफ उछले और कांच के टुकड़े नाली में गिरे। ये कैमोफ्लाज का तरीका था। अब खून के लाल रंग पर नीला रंग गालिब आ गया था और गुजरते हुए देखने वाले को टूटी हुई दवात देखने के बाद नीले रंग के सिवा कुछ दिखाई दे ही नहीं सकता था। मैदान जंग में फौजी अपने सर के फौलादी खुद पर झाड़ियां रख लेते हैं और जंगल की हरियाली में गुम हो जाते हैं। ऊपर से देखने वाले को वर्दी का खाकी रंग नजर ही नहीं आता क्योंकि हर तरफ फैला हुआ हरा रंग गालिब रहता है। यही नीला पर्दा मैंने बाथरूम के अंदर भी डाला और जहाँ जहाँ सुर्खी नुमाया महसूस हुई वहाँ पानी में नील घोल के छिड़क दिया। अंदर का मामला इतना बाइसे तशवीश नहीं था। शक का आगाज होता तो बाहर से होता, लेकिन अब सुबह होने तक खून के दाग दब जाएंगे और कहीं नीले छींटों में कोई लाल छींटा भी नजर आया तो इसे कोई खून नहीं समझेगा। यहाँ तो खतरे की कोई बात नहीं रही। मैंने कहा, टाफू के बारे में कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। जानने वालों ने तो इसे लाहौर से ट्रक पर माल के साथ कराची भेजा था। उससे ज्यादा इनको कुछ मालूम है तो ये कि ट्रक हमने तबाह कर दिया। रहमत कबाड़ी की लाश चौधरी साहब को अरसाल कर दी और छोटू भाग गया। टाफू के बारे में भी वो यही फर्ज करेंगे कि भाग गया, मगर सुबह होने तक चौधरी साहब की खुशफहमी दूर हो जाएगी। क्या ये भी उन्हीं को अरसाल करने का प्रोग्राम है? मोहसिन ने कहा। हाँ, मगर वैसे नहीं जैसे रहमत कबाड़ी को अरसाल किया था। मैंने कहा, घर में जमीन खोदने के आलात होंगे? बस एक बेलचा है, वो भी आगे से टूटा हुआ। टेडी ने अपनी बेसरो सामानी पर निदामत से कहा। काफी है, हमें ज्यादा खोदना नहीं, इसे फौरन ले आओ। मैंने कहा, हम इतनी देर में लाश को ले जाते हैं। टाफू की लाश अकड़ चुकी थी। मुझे और मोहसिन को इसके हाथ पैर समेटकर कार की डिक्की में फिट करने के लिए मरने वाले के साथ हाथी जबरदस्ती करनी पड़ी। खून अब नहीं बह रहा था और जो पहले निकला था वो जम चुका था, चुनाचे हमारे हाथ और कपड़े महफूज रहे। प्लास्टिक ने भी खून की नमी को कंबल में जज्ब होने से रोका था। मैंने डिक्की बंद की और अंदर आके रोशनी में अच्छी तरह अपने जिस्म को और लिबास को देखा। सिर्फ हमारे हाथों की उंगलियां खून से दागदार हुई थीं। साबुन से हाथों को रगड़कर धोने के बाद कोई निशान ना रहा। टेडी ने बेलचा भी लाश के साथ ही रख दिया था। वो खुद पीछे बैठा और मैंने गाड़ी को बैक किया। हम अब चौधरी दिलावर साहब के दौलत खाने पर तशरीफ ले जा रहे हैं। मैंने कहा, ताकि सुबह होने से पहले उन पर एक और कत्ल का इल्जाम आ जाए। मेरे खिलाफ इसके 5 इल्जामात में 2 का हिसाब तो बराबर हो, मगर इस वक्त ये वैसे भी खतरनाक है और हमारी पोजीशन। मोहसिन ने कहा, फिक्र मत कर, हमारी पोजीशन वही रहेगी जो इस वक्त है। मैंने कहा, मगर चौधरी साहब की नहीं। रहा खतरा तो वो हमारी जान के साथ है और हमें यही करना है कि खतरे को तकसीम कर दें। जितने खतरात से हम 2-4 हैं उतने ही खतरात फरीके सानी को लाहक हो जाएं तो तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे। अभी हम काने हैं, अगर वो भी काने हो गए तो कौन किसको काना कहेगा। एक हमाम में सब नंगे हों तो किसी एक पर नंगे होने का इल्जाम नहीं आता। ये हमारी दहशत पसंद तंजीम का पहला कारनामा होगा। कारनामे तो हम पहले भी अंजाम दे चुके हैं, मगर उस वक्त हम मुनज़्ज़िम नहीं थे। मोहसिन बोला, कितनी खुशी की बात है उस्ताद टेडी कि तुम भी अब बाकायदा दहशतगर्द हो। दहशतगर्द? कसम मौला की, दहशत किस बात की? वो बोला, मुर्दों से क्या डरना। मुझे हंसी आई। कौन कहता है तुम डरते हो? दहशतगर्द का मतलब होता है जोरे बाजू से अपना हक हासिल करने वाला और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला। मसलन तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन को ले लो, कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। मियाँ जी, अपनी समझ में ये बातें नहीं आएंगी। टेडी बोला, हम ठहरे अनपढ़ लोग, जो तुम कहो ठीक है। अपने सिकंदर आजम साहब, चेयरमैन का इंतखाब तो एक नज़ई मसला है जिस पर इंशाअल्लाह इख्तिलाफ जारी रहेगा। मोहसिन ने कहा, लेकिन तंजीम के नाम पर तो इत्तफाक़े राय हो सकता है और अभी अभी मुझ पर गैब से एक नाम का नज़ूल हुआ है जो हस्बे हाल है। उससे बेहतर नाम कोई तजवीज़ कर ही नहीं सकता। करेगा तो शर्मिंदा होगा क्योंकि हम इसे कबूल नहीं करेंगे। MRS कैसा नाम है? माइट इज राइट सोसाइटी, गोया जिसकी लाठी उसकी बहन सोसाइटी। मैंने कहा, बहुत खूब, आप MRS पर गौर करें। M से ये हाकसार, R से आपकी वो और S से आप खुद। मोहसिन बोला, कल परसों मैं इसके मोनोग्राम छपवा लूंगा। क्या जबरदस्त पब्लिसिटी मिलेगी और क्या ड्रामाई तासुर होगा। तूने चौधरी दिलावर का घर तो देखा है ना? मैंने इसकी बात काट दी। अब ध्यान से मेरी बात सुन। मैं गाड़ी जरा आगे से मोड़कर पीछे लाऊंगा। उधर तंग सी गली और दिलावर की कोठी की उगबी दीवार है जिसमें एक छोटा सा दरवाजा है।
4 फुट ऊंची दीवार में 4 फुट का एक पट वाला गेट जो अमूमन मुकफ्फल नहीं रहता और उधर से नौकर आते जाते हैं या दूध वाला आता है। मैं इसी रास्ते से अंदर जाके लाश को दाई जानिब डाल दूंगा, फिर बिल्कुल खामोशी के साथ हम सब बाएं तरफ के खुले हिस्से में थोड़ी सी जमीन खोदेंगे। इसी जगह के करीब जहाँ ट्यूबवेल की मोटर लगी हुई है वहाँ जमीन नरम है और 1-2 फुट खोदने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस आवाज नहीं होनी चाहिए। ताफू को वहाँ दफन करना है, मोहसिन बोला, और फिर पुलिस को इत्तला देनी है कि लाश निकाल ले। नहीं, बाकी प्लान बाद में। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और फिर इंजन को न्यूट्रल कर लिया। गाड़ी बिल्कुल खामोशी से दिलावर की कोठी के मेन गेट के सामने से सीधी गुजर गई। चौकीदार अंदर खड़ा था और पोर्च में सिर्फ एक ग्लोब रोशन था जिसका उजाला कोठी के दोनों तरफ नहीं पहुंचता था। इसके अलावा रोशनी सिर्फ एक रोशनदान में थी जो मेरे ख्याल के मुताबिक बाथरूम का रोशनदान था क्योंकि इसकी बुलंदी 7 फुट के करीब थी। गाड़ी 4 कोठियां छोड़ के बाईं तरफ मुड़ी और कॉर्नर की कोठी का अहाता खत्म होते ही फिर बाईं जानिब तंग गली में दाखिल हो गई। मोड़ पर एक खुला मेन होल था जो अचानक सामने आ गया था, मगर अगले दोनों पहिए दाएं बाएं रहे और खुला गटर दरमियान से गुजर गया तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया, वरना गाड़ी का एक पहिया मेन होल में जाता तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती। एक्सल टूट जाता या कैंची टूट जाती और फिर गाड़ी को निकालने में कामयाबी हो जाती, तब भी इसको वहां से हटाना नामुमकिन था। सुबह हो जाने के बाद लोग मदद के लिए आते और गाड़ी को क्रेन से उठाकर और लाद के ले जाना पड़ता। इस ख्याल से ही मुझे झुरझुरी आ गई कि गैर मुतवक्को हादसा हमें पल भर में नाकामी से 2-4 कर सकता था। सबसे पहले तो हम तीनों को फरार होना पड़ता। कार की डिक्की में लाश थी, हम उसे उठा के फरार नहीं हो सकते थे और ये भी नामुमकिन था कि गाड़ी को हम में से कोई उठवा कर ले जाए। हादसा चौधरी दिलावर के घर के इतने करीब थी कि इसे जरूर मालूम हो जाता और ऐसी सूरत में खुद को बचाने की वाहिद सूरत यही होती कि हम गाड़ी की मलकियत से यकसर दस्तबरदार हो जाएं। गाड़ी को एन चौधरी दिलावर के बंगले की दीवार से मिला के मैंने बड़ी फुर्ती से डिक्की खोली। लाश को मैंने और मोहसिन ने उठाया और दबे पांव मुख्तसर से गेट के रास्ते अंदर ले गए। टैडी ने इतनी देर में बेलचा निकाल के डिक्की बंद की तो एक धमाका हुआ और एक लम्हे के लिए मैं और मोहसिन मफलूज हो गए। टैडी ने बोनट को आहिस्ता से दबाने की बजाय जोर से दे मारा था। चंद सेकंड हम दोनों दम साधे खड़े रहे, फिर टैडी नमूदार हुआ। अगर तुमने एहतियात ना की तो हम इसी लाश के साथ पकड़े जाएंगे, मोहसिन ने कहा और टैडी ने अपनी गलती पर निदामत का इजहार किया। लाश अब दीवार के साथ पड़ी हुई थी। मैंने उन दोनों को इशारा किया और हम एक एक कदम फूंक कर रखते हुए आगे बढ़े। ट्यूबवेल की मोटर तकरीबन 50 फुट के फासले पर थी। वहां तक पहुंचने के लिए हमें 2 बंद दरवाजों और 4 खिड़कियों के सामने से गुजरना था। एहतियातन हम दीवार से लगकर रुकू की हालत में अपने सर खिड़की की दहलीज से नीचे रखे गुजरे। न जाने कैसे टैडी का सर दहलीज पर बने हुए सीमेंट के छज्जे से टकराया और टैडी के हल्क से आह की आवाज निकली। मैं और मोहसिन मुंजमद हो गए और हमने एक साथ पलटकर टैडी को गुस्से से देखा। ट्यूबवेल के पास पहुंचकर मैंने एक झाड़ी की ओट से देखा। चौकीदार वहीं बंदूक ताने खड़ा था। मैंने मोहसिन और टैडी को इशारा किया और वो दोनों हाथों से जमीन साफ करने लगे। खुश्क पत्ते और सूखी टहनियां एहतियात के साथ हटाने के बाद उन्होंने बेलचा जमीन पर रख के पैर से दबाया और दोनों हाथों का जोर लगा के उठा लिया। तकरीबन 1 मुकअब फुट मिट्टी निकालने के लिए बेलचा 4 मरतबा काम आया। मेरी नजर चौकीदार पर थी और मैं हर आवाज पर सांस रोक लेता था। मैं इसके लिए भी तैयार था कि अगर चौकीदार या खुद दिलावर अचानक नमूदार हो जाए तो इससे मौसर तौर पर निपट लूं। मेरी जेब में रिवॉल्वर भी था और मेरे खाली हाथ भी बहुत कुछ कर सकते थे। ऐसी सूरत में हमारा मिशन तो नाकाम होता, लेकिन मसला अपनी जान बचाने का हो तो मिशन कुर्बान करने के सिवा चारा ना रहता। घड़ा मेरी हिदायत के मुताबिक 3 फुट कतर का रखा गया था। अभी इसकी गहराई एक बालिश भी नहीं हुई थी कि चौकीदार ने गेट पोस्ट से रवाना होकर कोठी का राउंड लगाने का फैसला किया। मैंने खतरे का सिग्नल दिया और हम एक साथ झाड़ियों के पीछे रूपोश हो गए। चौकीदार के घूमकर आने में 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, मगर जब्त का ये हिसाब शिकन वक्फा मुझे बहुत तवील लगा। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि दिलावर ने हिफाजत के ख्याल से कुत्ते नहीं पाल रखे हैं, वरना हमारा चोरी छुपे अंदर दाखिल होते ही पकड़ा जाना यकीनी था। चौकीदार मुखालिफ गोशे में नजर आया। इससे बहुत कम फासले पर वो छोटा सा गेट था जिसके साथ ताफू की लाश पड़ी थी, लेकिन वो गोशा तारीक था और चौकीदार की नजर कुछ ना देख सकी।
تاہم باہر کھڑی ہوئی کار نے اسے متوجہ کیا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے لاش نکالنے کے بعد کار کو آگے پیچھے کسی اور گھر کے سامنے کھڑا کرنا چاہیے تھا۔ چوکیدار گیٹ کی طرف گیا تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ گاڑی میں تو شک کی کوئی بات نہ تھی کہ چوکیدار کو نمبر نوٹ کرنے کا خیال آئے، مگر گیٹ سے چند فٹ دور ایک لاش لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے محسن کو خبردار کیا، مگر اس نے اشارے سے مجھے انتظار کرنے کو کہا۔ چوکیدار آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ گیٹ پر پہنچ جانے کے بعد وہ کچھ بڑبڑایا۔ غالباً اس نے ان کی مذمت کی ہوگی۔ جو مہمان تو کسی اور کے گھر آئے تھے، لیکن اپنی گاڑی کو چودھری صاحب کے گھر کی طرف پارک کر گئے تھے۔ پھر وہ پلٹا اور گیٹ کی کنڈی لگانے لگا۔ ہم سب سانس روکے بیٹھے تھے۔ اس کی نگاہ غلطی سے بھی اس گوشے میں چلی جاتی تو وہ ضرور چونکتا، اور میں فیصلہ کر چکا تھا کہ جیسے ہی چوکیدار نے لاش کے قریب جا کر تصدیق کی ضرورت محسوس کی، میں اسے جا لوں گا اور کوشش کروں گا کہ اس کے حلق سے آواز نہ نکلنے پائے۔ چوکیدار نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے تو میں نے گہری سانس لی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میرے ماتھے پر سردی کے باوجود پسینے کی نمی پھیل گئی تھی۔ یہ بات مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ چوکیدار اس لاش کو کیوں نہ دیکھ سکا۔ لاش اگر عام کپڑوں میں ہوتی تو سیاہی میں سفیدی کی جھلک اسے ضرور متوجہ کرتی، مگر لاش کالے کمبل میں لپیٹی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ جاتے وقت اس کی نظر دیوار کے اوپر سے باہر کھڑی ہوئی گاڑی کی چھت کو دیکھ رہی تھی، اور لوٹتے وقت اس کی پشت لاش کی طرف ہو گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ رائفل اٹھائے ہمارے بہت قریب سے گزرا۔ اس وقت ایک چھینک بھی آ جاتی تو بم کے دھماکے سے کم نہ ہوتی۔ مشن کی کامیابی کے امکانات شمار کرتے وقت انسان ایسی بدقسمتی کے امکانات کو کتنی آسانی سے نظر انداز کر دیتا ہے۔ میں نے محسن اور ٹیڈی کو کام پھر شروع کرنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ان کے ساتھ شریک ہو گیا۔ کام زیادہ جسمانی مشقت کا نہیں تھا، لیکن احتیاط کے تقاضے بہت مشکل تھے۔ ابھی تک گھڑا 1 فٹ ہو گیا تھا اور ہم میں سے کسی نے خفیف سی آواز بھی نہیں نکالی تھی۔ بیلچہ انتہائی خاموشی سے مٹی نکالتا جا رہا تھا اور اس کی سرسراہٹ صرف ہمارے کان سن سکتے تھے۔ کوٹھی کے اندر کسی کلاک نے 3 بجائے۔ ہمارے پاس اب زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے تھے۔ اس عرصے میں ہمیں کئی کام نپٹانے تھے جن کی ترتیب میرے ذہن میں تھی۔ میں نے محسن اور ٹیڈی کو ہاتھ تیز چلانے کو کہا۔ ایسے حکم چلا رہا ہے جیسے خورکار ہو، محسن نے زیر لب کہا، اور ہم کو بیگار میں پکڑ کے لایا ہو۔ میں ڈسپلن کا سخت قائل ہوں، میں نے کہا، MRS کے چیئرمین کی حیثیت سے۔ چیئرمین کے انتخاب میں دھاندلی ہوئی ہے، میں نہیں مانتا، محسن نے کہا، لیکن اس کی آواز ایک دم بند ہو گئی۔ کوئی کار ایک دم مڑ کر گیٹ کے سامنے آ گئی تھی۔ ہیڈ لائٹ کی روشنی سیدھی کوٹھی کے بائیں حصے کی خالی جگہ پر آئی، لیکن زیادہ لائٹ گیٹ کے بند ہونے کی وجہ سے ہم پر نہیں پڑی۔ پلک جھپکنے میں ہم گڑھے میں سرنگوں ہو گئے۔ چوکیدار نے گیٹ کے دونوں پٹ کھولے تو روشنی کی تیز لکیر ہمارے اوپر سے گزری۔ پھر کار پورٹس کی طرف مڑی تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا، یہ چودھری دلاور کی کار تھی۔ وہ نہ جانے کہاں سے آ رہا تھا، شاید گامے ماچی سے مل کر یا قصر جمشید کے تہہ خانے میں کوئی ضروری کام نپٹا کر۔ اس کے سب ناجائز دھندے رات کے اندھیرے میں ہی کامیابی سے چلتے تھے، دن میں وہ ایک شریف اور معزز صنعت کار تھا۔ چوکیدار، دلاور نے آواز دے کر کہا، کوئی آیا تو نہیں تھا؟ کون آئے گا سرکار؟ چوکیدار نے کہا، میں جو یہاں موجود ہوں۔ تم کیا توپ چلاؤ گے؟ دلاور نے حقارت سے کہا۔ SP صاحب نے ایسے ہی تو نہیں کہا تھا کہ اپنی حفاظت کی فکر کرو؟ وہ تینوں غائب ہو گئے ہیں۔ درمیان میں اس نے ہانسی روانی سے ایک بھاری بھرکم گالی دی جو میرے، محسن اور رابعہ کے لیے بلا تخصیص استعمال ہوتی تھی۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ رضوی صاحب واقعی ذہین افسر تھے۔ انہوں نے قبل از وقت اندازہ کر لیا تھا کہ ہم تینوں اگر تخریبی کارروائی کریں گے تو اس کا پہلا نشانہ کون ہوگا۔ تقدیر کی کیا ستم ظریفی تھی کہ ایک فرض شناس پولیس افسر ایک ایسے شخص کو خبردار کر چکا تھا جس کے کالے دھندوں کے متعلق اسے کوئی شبہ نہ تھا، اور وہ کل تک ہمارا محافظ و نگراں، دوست اور مددگار اور ہم سب کا انکل تھا، مگر آج دشمنوں سے زیادہ دشمن تھا۔ رضوی صاحب نے دلاور کو اس لیے بھی گرفتار نہیں کیا تھا کہ اس کے خلاف انہیں کوئی ثبوت نہیں ملا تھا اور کوئی شہادت سامنے نہیں آئی تھی۔ ہماری پوزیشن مختلف تھی۔ وہ جانتے تھے کہ پولیس کے ریکارڈ پر کیا کچھ ہے جو ہمیں مجرم ثابت کرتا ہے۔ دلاور نے چوکیدار کو ہوشیار رہنے کی تاکید کی اور اندر چلا گیا۔ ایک کھڑکی کے پٹ روشن ہوئے جو غالباً دلاور کا بیڈ روم تھا۔ یہ مخالف سمت سے پہلی کھڑکی تھی، اس چھوٹے سے گیٹ کے بالکل سامنے جس سے ہم اندر داخل ہوئے تھے، جس کی اندرونی دیوار کے ساتھ تافو کی لاش پڑی تھی اور بیرونی دیوار کے ساتھ ہماری جہازی سائز کی اوپل ریکارڈ کھڑی تھی۔ مجھے ایک بار پھر شدت سے کار کو وہیں پارک کرنے کی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے محسن اور ٹیڈی کو انتظار کرنے کے لیے کہا۔
ابھی تھوڑی دیر میں دلاور سو جائے گا، میں نے کہا، لیکن اسی وقت چٹکنی کھلنے کی آواز آئی اور کھڑکی کے دونوں پٹ کھل گئے۔ روشنی کا ایک مستطیل ٹکڑا باہر پھیلا اور اجالا ہر طرف منعکس ہونے لگا۔ دلاور نے زور سے کہا، الو کی پٹھی، اور ایک بلی کو باہر پھینک کر زور سے کھڑکی بند کی۔ خوف، کشیدگی اور پریشانی کے باوجود ہم سب نے بڑی مشکل سے ہنسی کو روکا۔ غالباً بلی ہر روز اس کے بیڈ روم کو اپنا میٹرنیٹی ہوم بنانے کی خاطر گھس جاتی ہوگی اور وہ ہر رات اسے نکالتے نکالتے عاجز آ گیا ہوگا۔ بلیوں کے معاملے میں میرا اپنا تجربہ ایسا ہی تھا کہ وہ ایک بار گھر دیکھ لیں تو میلوں دور چھوڑ آنے کے باوجود لوٹ آتی ہیں، یہاں تک کہ صاحب خانہ خود گھر سے نکلنے کا سوچنے لگتا ہے۔ اسے کہتے ہیں تھیلے میں سے بلکہ کمرے میں سے بلی نکلنا، محسن نے کہا۔ سسپینس میں میرا دم نکلنے والا تھا۔ خیریت ہوئی کہ اس نے محض غصے کی وجہ سے گرد و پیش پر غور ہی نہیں کیا، ورنہ گاڑی تو اسے صاف نظر آ جاتی اور وہ چوکیدار تو ہے نہیں کہ خلاف معمول کچھ بھی دیکھتا تو نظر انداز کر دیتا۔ وہ تصدیق ضرور کرنے جاتا کہ گاڑی کس کی ہے۔ کیا تافو نے مخبری کرتے وقت گاڑی کے متعلق بھی بتا دیا تھا؟ میں نے کہا۔ میرا خیال ہے نہیں، محسن بولا، ورنہ جب انکل رضوی نے چھاپا مارا تھا تو گاڑی منظر کے گھر کے سامنے نہ صحیح چند قدم کے فاصلے پر اسی گلی میں موجود تھی۔ انکل کا کچھ بھروسہ نہیں، یہ بھی ان کی چال ہو سکتی ہے، میں نے کہا۔ گاڑی کو قبضے میں لے کر انہیں کیا ملتا؟ اب وہ گاڑی کا تعاقب تو کر سکتے ہیں۔ معلوم نہیں یہاں کی پولیس کے پاس وہ جدید قسم کے سگنل دینے والے آلات ہیں یا نہیں جن سے تعاقب بہت آسان ہو جاتا ہے۔ گاڑی اگر بھیڑ بھاڑ میں کھو جائے یا غچہ دے کر نکلنا چاہے تو پریشانی نہیں ہوتی۔ چھوٹا سا مقناطیسی ٹرانسمیٹر گاڑی کے نیچے کہیں چپکا دیتے ہیں اور وہ ایک مخصوص فریکوینسی پر مورس کوڈ میں اپنے سگنل نشر کرتا رہتا ہے۔ پیچھے آنے والی گاڑی کے ریسیور میں اس کی ٹیں ٹیں صاف سنائی دیتی ہے، بس آواز کے پیچھے چلتے جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ لاہور ہوٹل پہنچ کر ہم تینوں کو شرف ملاقات بخشتے، محسن بولا، یا اب تک یہاں قدم رنجا فرما کے اور ہماری کاروائی کو ملاحظہ کر کے ضرور خوش ہوتے۔ یار سکندر بادشاہ، گپ شپ چھوڑو، ٹیڈی نے ہانپتے ہوئے سرگوشی کی، کیا یہاں کنواں کھدوانا ہے؟ اچھا استاد، صاف کہہ دو کہ دم نہیں رہا، میں نے کہا اور محسن نے تائید کی۔ دم کی بات مت کرو، قسم مولا کی۔ استاد ٹیڈی کو جوش آ گیا، تیل نکال کے دکھا سکتا ہوں یہاں سے۔ چلو چھوڑو، ہماری گاڑی میں پیٹرول ہے ابھی، میں نے کہا، بس اب اس مٹی کو برابر کر دو۔ استاد ٹیڈی کی طرح محسن نے بھی بے وقوفوں کی طرح میری طرف دیکھا۔ لاش کا کیا کروں؟ لاش کو وہیں رہنے دو، زمین برابر کر دو اور چلو، وقت کم ہے، میں نے کہا۔ وقت کے گھوڑے، یہ بیگار کس لیے تھی؟ ہم اتنے بیکار تو نہیں تھے، محسن بولا، ورنہ کپڑے پھاڑ کے سینا بھی جائز ہوتا۔ تنظیم کا بنیادی اصول ہے ڈسپلن، میں نے کہا، اور میں بحیثیت چیئرمین کے حکم دیتا ہوں، ایسی کی تیسی چیئرمین کی۔ محسن نے کھودی ہوئی مٹی واپس ڈالتے ہوئے کہا، میں انتخاب کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے تعمیل کرتا ہوں۔ گھڑے کو پھر مٹی سے پر کرنا اسے کھودنے کے مقابلے میں بہت آسان کام تھا۔ 10 منٹ میں یہ کام ختم ہو گیا اور ہم نے مٹی کو پیروں سے اچھی طرح دبا دیا۔ اس کے باوجود وہ جگہ نمایاں رہی جو کھودی گئی تھی۔ میں نے محسن اور ٹیڈی کو واپسی کا سگنل دیا اور ہم دبے پاؤں لوٹے۔ ایک بار پھر سیاہ کمبل میں لپٹے ہوئے تافو کے بے جان جسم کے پاس سے گزرے تو میرے قدم پل بھر کے لیے رکے۔ نہ جانے کہاں ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ آنکھیں کھولے لیٹی ہوئی تھی۔ ہر روز کی طرح بچوں نے آج بھی پوچھا ہوگا کہ ابا کب آئے گا، اور اس نے انہیں تسلی دے کر سلا دیا ہوگا کہ کل وہ ضرور آ جائے گا۔ تمہارا ابا ٹرک چلاتا ہے نا اور کراچی تک جاتا ہے، اس کا ٹرک خراب ہو گیا ہوگا یا مالکوں نے اسے پھر کسی ضروری کام کے لیے کہیں بھیج دیا ہوگا، اور جب بچے سو گئے ہوں گے تو اس کو 4.25 لاکھ روپوں کا خیال آیا ہوگا جو اس کے پاس کاغذ کے بے مصرف ڈھیر کی طرح موجود تھے۔ یہ کاغذ اس کے شوہر کا نعم البدل نہیں تھے، چنانچہ وہ جاگ رہی تھی اور اپنے اندیشوں سے نبرد ماں تھی۔ آج کی رات کے بعد بھی ایسی ہی انگنت راتیں آئیں گی، انتظار کی اور تنہائی کے عذاب کی اور بے یقینی کے اندھیروں کی۔ بالآخر وہ کوئی جواب دے کر بچوں کو مطمئن کر دے گی، لیکن یہ نہ بتا سکے گی کہ وہ اپنا اچھا بھلا گھر چھوڑ کے اس گوشہ گمنامی میں کیوں آ گئے ہیں، اور ابا آخر ٹرک لے کر کدھر نکل گیا ہے کہ لوٹ کر آنا ہی بھول گیا۔ چیئرمین کی دم، محسن نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، یہ تیرے بریک کہاں جام ہو گئے ہیں؟ کیا تافو کو بھی واپس لے جانا ہے؟ یہ کیا ایکسرسائز تھی؟ کچھ نہیں، میں نے چونک کر کہا، تافو کو یہیں سونے دو، اس کی تجہیر و تکفین چودھری دلاور صاحب کریں گے۔
محسن نے اور کچھ نہ پوچھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میرے ذہن میں لاش کو دفن کرنے کا منصوبہ تھا ہی نہیں، بلکہ میں اس لاش کو کسی مؤثر قسم کی جارحانہ کارروائی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے گاڑی کی چابی اسے دی کیونکہ میں بہت تھکا ہوا تھا۔ اگر یہ رات سکون سے سو کر گزر جاتی تو گزشتہ شب کی تکان ختم ہو جاتی، لیکن مقدر میں ایک اور شب بیداری لکھی تھی، اور یہ مسلسل دوسری رات تھی جو شدید اعصابی انتشار اور دباؤ سے میرا حوصلہ آزما رہی تھی۔ گاڑی کو ریورس پہ مت ڈالنا، میں نے کہا۔ کونے پر گٹر کا مین ہول کھلا پڑا ہے، سامنے راستہ نہ ملا تو پھر بہت آگے سے لوٹنا پڑے گا، محسن نے کہا اور گاڑی کو الٹا چلاتا ہوا واپس لے گیا۔ مین ٹرن کے قریب پہنچ کر اتر گیا اور محسن کو ہدایات دیتا رہا، یہاں تک کہ گٹر کا اندھا غار گاڑی کے نیچے سے اگلے اور پچھلے دونوں پہیوں کے درمیان سے نکل گیا۔ میں پھر اپنی جگہ پر آ بیٹھا اور گاڑی صاف سڑک پر بے آواز انجن کی بھرپور قوت کے ساتھ دوڑنے لگی۔ اب کدھر جانا ہے اور کیا کرنا ہے؟ محسن نے ٹیڈی کو اس کے گھر کے سامنے ڈراپ کرنے کے بعد کہا۔ ہمارے خلیے خراب ہو رہے ہیں، میں نے کہا۔ ہاتھ پیر اور کپڑے سب مٹی میں بھرے ہوئے ہیں۔ اس حالت میں نہ ڈاکٹر امجد اپنے ہوٹل لوٹ سکتے ہیں اور نہ نواب ننھے خان۔ یہ تو اس قسم کے مشن پر آنے سے پہلے سوچنا تھا، محسن نے کہا۔ واپس ٹیڈی کے گھر جا کر سو جاتے ہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ سونا کیسا نور چشم، ایکشن تو اب شروع ہوگا۔ یہ تو ہم نے ایک سیٹ لگایا تھا اور اگلے سین کی شوٹنگ کا آغاز میری ٹیلی فون کال سے ہوگا، لیکن یہ فون کسی پبلک کال آفس سے کرنا ٹھیک نہیں لگتا۔ لمبی کال ہوگی جو کوئی نہ سنے تو بہتر ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے ہوٹل چلتے ہیں۔ کیوں نواب ننھے خان اور پرنسس صوفیہ کی مٹی پلیت کرتا ہے؟ اس مٹی کے ساتھ تشریف لے گئے تو ہوٹل والے سمجھیں گے کہ نوابی تو صرف نام کی ہے، ننھے خان پارٹ ٹائم گورکن ہے، محسن بولا، جو زیادہ غلط بھی نہیں۔ تو پرنسس کو فون کر، میں نے کہا، راستے میں کسی بھی جگہ سے، اس سے کہہ کہ تیرے 2 جوڑے لے کر نیچے آ جائے، بنڈل بنا لائے اور کاؤنٹر پر دے دے کہ ابھی کوئی لینے آئے گا، یا چھوڑ وہ خود ایک بریف کیس میں ڈال لائے، ہم باہر گاڑی میں انتظار کریں گے اور کہیں بھی مناسب جگہ دیکھ کے بدل لیں گے۔ وہ جاگ ہی رہی ہوگی تیرے فراق میں، محسن نے کہا مارا۔ مجھے تو شک ہے وہ بھاگ ہی نہ گئی ہو کہ بھاڑ میں گیا ایسا عشق جس میں 100 پیاز اور پھر 100 جوتے، پھر پیاز اور پھر جوتے، محبت نہ ہوئی قید بامشقت ہو گئی۔ لگا لے شرط، وہ جاگ رہی ہوگی۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، 100 روپے کی ہو گئی۔ مجبوراً محسن نے ہاتھ ملایا اور ہم نے میو ہسپتال کے ایکسچینج سے ہوٹل فاران کا نمبر ملا کر پرنسس صوفیہ کا نمبر گھمایا۔ حسب توقع آپریٹر نے کہا کہ پیغام دے دیا جائے، وہ محو خواب ہیں اور انہیں ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا۔ کون گستاخ ہے؟ محسن نے گلا پھاڑ کے کہا۔ ابے ہم نواب ننھے خان ہیں، غصہ آ گیا تو ہوٹل کو استبل بنا دیں گے، لات مار کے تجھے نکال دیں گے اور تیرا یہ ایکسچینج توڑ دیں گے۔ پرنسس کے چچا فوت ہو رہے ہیں، نامعقول۔ میو ہسپتال کے ٹیلی فون آپریٹر نے ہمارے مشکوک حلیے دیکھے اور اس بے سروپا گفتگو پر غور کیا۔ میں نے اسے 50 کا ایک نوٹ پیش کیا اور کندھے پر تھپکی دی تو اس نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ 1 منٹ بعد محسن کا چہرہ اتر گیا۔ پرنسس بھائی، ہم نے آپ کو خواب شیری سے بیدار کیا، محسن بولا۔ میں نے ریسیور چھین لیا۔ تم سو رہی تھی؟ میں نے کہا۔ نہیں، سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، رابعہ نے کہا۔ محسن کہاں چلا گیا ہے؟ تم ایسا کرو کہ اس کے 2 جوڑے بریف کیس میں ڈالو اور نیچے آ جاؤ، گیٹ کے باہر ہم اسی اوپن ریکارڈ میں ملیں گے۔ دراصل ہمارے پرانے کپڑے خراب ہو گئے ہیں اور ان کپڑوں میں ہم اندر نہیں آ سکتے، میں نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ محسن نے 100 کا نوٹ نکالا اور میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس نے پھر سر کھجایا۔ یہ کاروائی اس کی ناقص عقل میں کیسے آتی؟ ہم اسے حیران پریشان چھوڑ کے باہر نکل آئے۔ میں نے محسن کی گدی پر ہاتھ مارا۔ دھوکہ، وہ بھی چیئرمین کے ساتھ۔ ہم نے آپ کو خواب شیری سے بیدار کیا۔ میں نے اس کی نقل اتاری۔ شیری اپنے فرحات کے لیے جاگ رہی تھی۔ تم دونوں نے مل کر بے ایمانی کی، محسن بولا۔ تو نے ٹیلی پیتھی سے پیغام دیا اور اس نے جھوٹ بول دیا۔ 4:30 بجے رابعہ بریف کیس لیے نمودار ہوئی۔ یہ کیا چکر ہے؟ اس نے اندر منہ ڈال کے ہم دونوں کو باری باری ملاحظہ کیا۔ کس لیے کیا ہے ایسا میک اپ؟ جاؤ بی بی، جا کے اب تو سو جاؤ، محسن نے بھنا کے کہا۔ یہ ہماری اصل صورت ہے، میک اپ نہیں ہے۔ ہم ابھی 2 منٹ میں آتے ہیں، میں نے کہا۔ تم یہی انتظار کرو، اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ 100 گز کے فاصلے پر ایک تاریک اور ویران نظر آنے والی کوٹھی میں داخل ہوتے وقت میں نے ہیڈ لائٹس آف کر دیں۔